رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعناتا تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ و تبارک و تعالیٰ فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، ماتم داران سید الشہداء، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام اور عظمت مجلس امام حسین علیہ السلام، آئیے قبلہ آگے تشریف لیں، بڑی اہم اور بڑی مقدس اور بابرکت ہے، لیکن میں مسلسل ایام اعزاں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات بہت سی جگہ پہ بہت سے لوگوں کو بری لگی، اور اس چیز کا مجھ پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ اگر کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے، جو فرش اعضاء کے خلاف ہے اس کو علی اعلان بات کہنا چاہیے۔ بھئی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ناراضگی ہوگی، بولنا چھوڑ دیں گے، اور اہل بیت سے یقین نہ رکھنے والے آدمی اگر بولنا چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے۔ بھئی جس کو اہل بیت پہ بھروسہ نہیں ہوگا وہ ہم پہ بھروسہ کیا کر لے گا۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ بھی دیکھیے کتنا حسن اتفاق ہے کہ یہ فرش اعضاء سب کو پتہ ہے کہ بھئی فرش اعضاء بچھی ہے، اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کے بھی آئے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنا، مجلس کرنی ہے، گھر والوں سے کہہ کے آئے مجلس کرنی ہے، باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو گھر سے جھوٹ کہ مجلس میں جا رہے ہیں، دوسرا اہل بیت سے جھوٹ کہ باہر کھڑے ہیں۔ جھوٹ یہ ہے کہ انہیں فرش اعضاء سے اہم، ذکر آل محمد سے اہم وہ باہر کھڑی ہوئی باتیں، وہ کرنے والی باتیں ان کو زیادہ اہم لگتی ہیں، اسی لیے وہ ذکر آل محمد کو چھوڑ کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہے؟ فرش اعضاء کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑا کرم فرش اعضاء کا یہ ہے کہ میرا یقین ہے، آپ میرے عقیدے میں شامل ہو نہ ہو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں یہ اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپتا بھی نہیں، لیکن میں نے اپنے بزرگ علماء سے، اساتذہ سے، اپنے بزرگ حضرات سے یہ سنا بھی ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ اس فرش اعضاء پہ اہل بیت آتے ہیں۔ پہلی حجت سے لے کے آخری حجت تک 14 کی 14 حجتیں اس فرش اعضاء پہ آتی ہیں۔ مجھے تو یقین ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ جہاں ہوں گے وہاں پہ نجاست نہیں آ سکتی، کیونکہ آیت نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نجاست کو دور رکھیں گے۔ تو مجھے کوئی بتائے کہ جو بیماریاں ہیں یہ نجاست ہیں یا طہارت ہے؟ نجاست ہے نا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں نجاست کا تعلق ہی نہیں ہوگا،
اور آپ کہہ رہے ہیں بیماریاں نجاست ہے، تو یا تو آپ کو اس بات پہ یقین نہیں کہ فرش اعضاء پہ اہل بیت آتے ہیں، فرش اعضاء پہ اہل بیت آتے ہیں، اگر یقین ہوتا تو پھر اس بات پہ بھی یقین ہوتا کہ فرش اعضاء پہ جب اہل بیت آتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہیں نجس، اور نجس چیز فرش اعضاء پہ نہیں آ سکتی، تو جب فرش اعضاء پہ نجس نہیں آ سکتی تو پھر ان لوگوں سے تو جا کے پوچھو جو یہ کہتے ہیں جی ہم مجلسوں میں نہیں جائیں گے کیونکہ کرونا ہو جائے گا، تو ان کو کرونا پہ تو بھروسہ ہے، اہل بیت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پہ، اہل بیت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تبرک کے بارے میں بھی، اچھا گھر کے معاملات ہوں تو کھانے پینے میں سب چیز ہے، تبرک کے معاملے میں جی یہ نہ بانٹیے، ارے بھائی تمہارے بس کی نہیں بانٹنا تو دوسروں کو کیوں منع کر رہے ہو؟ یہ جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو گئی، جو چیز بھی وہ شفا دیتی ہے، یہ یقین ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے سے کوئی ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میری بات غلط ہو تو آپ مجھے ٹوکنے کے، مجھے روکنے کے پورے حقدار ہیں۔ فرش اعضاء پہ اہل بیت آتے ہیں، یقین ہے۔ علم غازی کا شفا دیتا ہے، یقین ہے۔ اس کو چھونے سے پہلے یا چھونے کے بعد اگر کوئی سینیٹائز کرے تو اسے سینیٹائزر پہ تو یقین ہے، غازی کے علم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تبرک لینے کے بعد یا تبرک دینے کے بعد پھر یہ سینیٹائز کر لیجئے، ماتم داروں کو میں نے تبرک دے دیا کہیں مجھے کرونا نہ ہو جائے۔ تم نے یہ سوچ لیا تو سمجھو تمہیں کرونا ہے۔ بھائی یہاں پہ مولانا شاہد رضوی صاحب کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے، وہ یاد آ گیا کہ انسان کرونا سے مر جائے، بغض اہل بیت سے نہ مرے، کیونکہ بغض کرونا والے کی شفا ہے، بغض اہل بیت والے کی نہیں۔ اور کیونکہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں آیت کی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو، اور صاحبان امر کی کرو، اولو الامر کی کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کہا کہ جیسے میرا نبی کرے۔ میرے نبی کی اطاعت کیسے کریں؟ کہا جیسے صاحبان امر کریں۔ اور کہا کہ صاحبان امر سے کون مراد ہیں؟ کہا کہ صاحبان امر سے مراد ذات امیر سے لے کے اور آخری حجت تک سب نے کہا کہ ہم اولو الامر ہیں، ہم ہی اولو الامر ہیں۔ تو آیت نے بتایا کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول نے جیسے کری، رسول اللہ کی اطاعت صاحبان امر نے جیسے کری، لیکن آیت پھر خاموش ہو گئی۔ آیت نے نہیں بتایا کہ اب صاحبان امر کی اطاعت کیسے ہو۔ تو اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں جائیں اور اللہ سے پوچھیں کہ پروردگار تو نے بتا دیا کہ اللہ تیری اطاعت ایسے ہوگی کہ جیسے تیرے نبی نے کی، تیرے نبی کی اطاعت ایسے ہوگی جیسے صاحبان امر نے کی، اور صاحبان امر کی اطاعت تو نے بتائی نہیں کیسے ہو۔ کہا گھبراؤ نہیں، میں ایک ذات ایسی بھیجوں گا کہ ظاہری تو کوئی عہدہ نہیں ہوگا لیکن فضیلتوں پہ اس معراج پہ ہوگا کہ سیدہ خود اپنا بیٹا کہیں گی، سیدہ خود اپنا بیٹا کہیں گی، اور حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جس بیٹے کی خواہش، آئیے جناب شبروز کانپوری صاحب اور ریان اعظمی صاحب قبلہ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ بھئی آل محمد پر درود تھوڑا سا باواز بلند پڑھ دیا کیجئے۔ رسول اللہ کی حدیث یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے ہم پہ اور عالم ہماری آل پہ صلوات بھیجا کرو۔ اس کا ثواب ہی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بلند آواز سے آپ صلوات بھیجیں گے اتنا ہی لوگوں کے دل سے نفاق دور ہوگا۔ تو نفاق دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صلوات بھی بلند آواز سے بھیجتے رہیے آپ۔ تو شبروز بھائی، ریحان بھائی، گفتگو بات یہ صرف ایسی ہے، میں تو نوکری کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ صاحبان امر کی، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی، صاحبان امر کی۔ صاحبان امر کے لیے اللہ نے ذات بھیجی کہ جس ذات کو ظاہری کوئی عہدہ نہیں دیا لیکن اس ذات کو خود جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ اس ذات کے لیے سب سے بڑا اہتمام، تیاری یہ ہوئی کہ جس ولی نے
جس جناب امیر نے، مولائے غدیر نے، جو چیز میرے امیر کو، میرے مولا کو بنا مانگے ملی ہو، یہاں تک کہ کعبے میں ولادت کسی کو نہیں ملی، جناب امیر کو بنا مانگے مل گئی۔ نبی کا بستر کسی کو نہیں ملا، مولا علی کو بنا مانگے مل گیا۔ تلوار کسی کے لیے آسمان سے نہیں آئی، مولا کے لیے بنا مانگے آ گئی۔ قرآن کی آیتیں لوگ مانگتے مانگتے رہ گئے، ان کے لیے بنا مانگے آ گئیں ہیں، اور ایسے آئیں کہ یہ عمل کر گئے تو آیتیں آ گئیں۔ انہوں نے انگوٹھی دی تو آیت آ گئی، انہوں نے روٹیاں دی تو آیت آ گئی، یہ میدان میں آئے تو میدان والی آیت آ گئی، یہ مسجد میں آئے تو مسجد والی آیت آ گئی، یعنی یہ جہاں جاتے رہے وہاں آیتیں آتی رہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی خود آیتیں محتاج رہتی ہوں کہ یہ کچھ کام کریں تو ہم چلیں، اسے بھی جب کسی کو اس دنیا میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اب اللہ نے کہا کہ اب تک ہم نے تمہیں سب کچھ بنا مانگے دیا تھا، اب ہم تمہیں جو چیز دیں گے اب اس کے لیے تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم رات کے سناٹے میں آؤ ہماری بارگاہ میں اور ہمارے سامنے ہاتھوں کو بلند کرو اور کہو پروردگار کہ تو نے مجھے سب کچھ بنا مانگے دیا، لیکن ایک بیٹا مانگنے پہ دے دے، ایک بیٹا مانگنے پہ دے دے۔ اور بیٹا ملا بھی۔ دیکھیں وقت مجھے جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ کو اپنی گفتگو سمیٹنی ہے، اور کم سے کم غازی مولا عباس پہ پڑھنے کے لیے مجھ جیسے حقیر طالب علم کے لیے 1 گھنٹہ تمہید ہونا چاہیے، صرف تمہید۔ لیکن پھر بھی بات اسی میں مکمل کروں گا کیونکہ علم سامنے ہے اور علم کی زیارت ہے، جلوس ہے، علم کے حوالے سے مجھے پڑھنا ہے، تو تھوڑا سا علمدار کے لیے سن لیجئے، پھر میں علم کا ذکر کر کے بات مکمل کروں گا۔ کیونکہ اطاعت صاحبان امر کی ایسے کرنی ہے کہ جیسے اس ذات نے کی کہ جس کو مانگا گیا ہو، اور مانگا بھی اس انداز سے گیا کہ مولا علی اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرو۔ یعنی آپ اس بات پہ ذرا غور کیا کیجئے کہ وہ علی جس کی تلوار خود 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بہادر خاندان تلاش کرو۔ کیوں؟ ریحان بھائی یہ ایک روایت ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جی شیعوں نے بھی لکھی ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدین مولا علی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کا عقد لعنتی سے کر دیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کے کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرو، زمانے کو بتا دیا کہ جب میں بزدلوں سے لڑکی لیتا نہیں تو بزدلوں کو لڑکی دے کیسے دوں گا؟ جب میں بزدلوں سے لڑکی لیتا نہیں تو بزدلوں کو لڑکی دوں گا ایسے؟ جناب عقیل کو کہا گیا، جناب عقیل نے جناب ملبنین کے ہاں جا کے رشتہ لیا۔ جس بات پہ مجھے لانا ہے وہ بات یہ ہے، مولا عباس کی آمد ہوئی۔ مولا عباس کی آمد کے بعد مولا کا نام رسول خود اپنی زندگی میں رکھے گئے تھے، لیکن پھر بھی مولا علی نے قرآن سے رکھا۔ سورہ دہر کی 10ویں آیت کا ٹکڑا ابوس نکلا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جب قرآن کھولا جاتا ہے نام رکھنے کے لیے بچوں کے لیے تو جو پہلا ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، یا تو اس کے معنی لیے جاتے ہیں، یا اس کا حرف لیا جاتا ہے، یا اس کے مفاہیم لیے جاتے ہیں، یا اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو ابوس نکلا، ابوس کہتے ہیں شیر کو، اس لیے نام رکھا گیا عباس۔ مولا سے جب میں نے عالم تصور میں پوچھا، مولا جب رسول نام رکھ کے ہی گئے تھے تو آپ کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مولا کیا بتانا چاہتے تھے کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ علی کے ایک بیٹے کا نام وہ بھی تھا، علی کے ایک بیٹے کا نام وہ بھی تھا، علی کے ایک بیٹے کا نام وہ بھی تھا۔ کہا کہ جب تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ علی کے بیٹوں کے نام کیا کیا ہیں تو قرآن کھول لینا، جس کا نام قرآن میں مل جائے سمجھ لینا علی کا بیٹا ہے، ورنہ علی کا بیٹا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے، ایک لقب ہے مولا کا، وہ ہے ابو الفضل۔ ایک معنی بتاؤں گا کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ ممکن نہیں کہ میں سارے معنی جو مجھے یاد ہیں وہ میں بتا دوں۔ ایک معنی ابو الفضل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، فضل کے باپ نہیں، فضل کے باپ تو تب ہوں گے کہ جب مولا عباس جوان ہوں گے، جب جناب لبابہ سے شادی ہوگی، جب جناب فضل ہوں گے۔ اور جناب فضل جو ہے وہ بڑے بیٹے نہیں ہیں، عرب کی کنیت بڑے بیٹے سے چلتی تھی، جیسے جناب ابو طالب کی طالب سے چلی، ابو الحسن مولا علی کی امام حسن سے چلی، مولا عباس کی اگر ابو الفضل جناب فضل سے چلتی تو وہ بڑے بیٹے ہونے چاہیے تھے، لیکن جناب فضل تیسرے نمبر کے ہیں، بڑے بیٹے جناب عبداللہ ہیں۔
اگر کنیت بیٹے سے ہوتی تو ابو عبداللہ ہوتی، ابو الفضل نہ ہوتی، بلکہ ابو الفضل تو تب کہا گیا کہ جب مولا علی کے ہاتھوں پہ یہ چھوٹا علی تھا اور تاریخ نے لکھا کہ علی اپنا ہی چہرہ ایسے دیکھ رہے تھے جسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے، وجہ اللہ کو دیکھ رہا تھا، وجہ اللہ کو دیکھ رہا تھا کہ جناب زینب نے دیکھا، 3 دن کے ہیں غازی، دیکھ کے کہا بابا میرا بھائی تو ابو الفضل نظر آتا ہے، تو ابو الفضل یہ بیٹے سے تو نہیں چلا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہ آیت اللہ قاسم تہرانی نے بڑے معنی لکھے ہیں، لیکن ایک معنی یہاں پہ شبروز بھائی یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ سارے معنی نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے۔ ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ابو الفضل فضیلتوں کے باپ کو کہتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ لکھے ہیں کہ ابو الفضل اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی خود کسی فضیلت کے پیچھے نہ چلا ہو بلکہ ساری فضیلتیں اس کے پیچھے چلی ہوں، خود کبھی کسی فضیلت کے پیچھے نہ چلا ہو بلکہ ساری فضیلتیں اس کے پیچھے چلی ہوں، اس کے پیچھے چلی۔ آیت اللہ قاسم تہرانی نوٹ لکھتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ عباس نے کبھی نہیں کہا اللہ سے کہ مجھے علی کے گھر بھیج، بلکہ علی نے ہمیشہ کہا عباس میرے گھر بھیج، صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ بھائی سے بہتر صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ فضیلتوں کے نہ کہ فضل کے، فضل کے باپ ہیں لیکن کنیت سے نہیں، فضیلتوں کے باپ ہیں۔ لو آپ نے جب تھوڑی بہت داد دے دی ہے تو پھر یہ بھی معنی سن لیجئے کہ آیت اللہ قاسم تہرانی یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جناب سلیمان کے لیے لکھا ہے کہ جناب سلیمان نے دعا کری پروردگار مجھے ایسی حکومت دینا کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملے، تو جناب سلیمان کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ تاریخ نے لکھا کہ نہ نبی کو اس سے پہلے کسی نبی کو ملی تھی نہ اس کے بعد کسی کو ملی، حکومت ایسی کہ انسانوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، پہاڑوں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، خلاؤں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، یہاں تک اتنی حکومت تھی کہ جناب سلیمان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ تھا، جب اس سے کہا گیا کہ تخت بلقیس کتنی دیر میں لا سکتے ہو، کہا کہ یا نبی اللہ پلک جھپکنے سے پہلے، تو یعنی جس کے وزیر کے پاس اتنی طاقت ہو تو اس کے حاکم کے پاس کتنی بڑی حکومت ہوگی۔ اسی اللہ نے جب اپنے نبی سلیمان کو حکومت دی تو قرآن میں کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا سا فضل تھا، چھوٹا سا فضل تھا۔ بھئی سلیمان کی اتنی بڑی حکومت، اللہ کا چھوٹا سا فضل، عباس پورا کا پورا ابو الفضل، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پہ۔ مولا عباس فضل، اور اسی لیے مولا کا ایک لقب ابو الفضل بھی ہے، علمدار بھی ہے، سقہ بھی ہے، قمر بنی ہاشم بھی ہے، اور بہت سے القاب ہیں مولا کے، لیکن مولا کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ علمدار جب بھی کہیں گے تو کوئی علمدار آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا سوائے مولا عباس کے، بہت سے علمدار گزرے ہیں۔ آئیے علامہ شرح نقوی صاحب کو اللہ تشریف لا چکے، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بھائی صلوات بھیج دیا کریں محمد اور آل محمد، اجازت ہے؟ تو آپ جب بھی علمدار کا ذکر کریں گے تو مولا عباس ذہن میں آئیں گے، آپ سقہ کہیں گے تو مولا عباس ذہن میں آئیں گے، جبکہ علمداری مولا عباس سے پہلے خود امام حسن نے بھی کی، مولا علی نے بھی کی، رسول اللہ نے بھی کی، جناب عبدالمطلب نے، ابو طالب نے بھی کی، جناب عبدالمطلب نے بھی کی، جناب ہاشم نے بھی کی، جناب عبد مناف نے بھی کی، تو یہ سارے علمدار نظر آئے۔ لیکن جب بھی آپ نے علمدار کہا تو کربلا والا علمدار نظر آیا۔ جناب ہاشم نے بھی حاجیوں کے لیے پانی کی سبیل کری، سقے وہ بھی تھے۔ جناب عبدالمطلب نے بھی حاجیوں کے لیے سبیل کری، سقے وہ بھی تھے۔ جناب ابو طالب نے بھی حاجیوں کے لیے سبیل کری، سقے وہ بھی تھے۔ مولا علی نے بھی حاجیوں کی سبیل کے لیے کنویں کھودے۔ امام حسن کا تو دسترخوان ہی مشہور ہو گیا۔ لیکن آپ جب بھی سقہ کہیں گے تو مولا عباس ذہن میں آئیں گے۔ اور ایک مولا کا لقب ہے، بات مکمل کر رہا ہوں، قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کا چاند۔ بھائی یہ کم فخر کی بات نہیں ہے، جو 14 سورجوں میں
اپنی الگ پہچان رکھتا ہو اسے غازی کہتے ہیں. اور یہ علمدار کا ذکر بھی ہے. اور علمدار یہ علم جو ہے وہ سب سے پہلے جناب حابیل کے ماننے والوں کے لیے آیا تھا کہ جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قاتل کا رشتہ دار کون ہے اور مظلوم کا رشتہ دار کون ہے. تو اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا, پرچم لے کے کہا کہ جو جناب حابیل کے ماننے والے ہیں, حابیل کے ماننے والے ہیں, مظلوم کے چاہنے والے, ان کے گھر کی دہلیز پہ یہ جا کے پرچم لگا دینا. اللہ نے بتایا کہ ہمیشہ پرچم مظلوم کی دہلیزوں پہ ہوگا. اس کے بعد یہ پرچم چلا. جناب نوح کی کشتی, 70 آدمی جناب نوح کی کشتی میں سوار ہوئے, لیکن اس کے بعد جب نسل بڑھی تو لوگوں کو پتہ نہ چل پایا کہ جناب نوح کے ساتھ والے کون تھے, خلاف والے کون تھے. تو اللہ نے پھر پرچم دیا, کہا کہ جو جو نوح کی کشتی میں سوار تھا یہ ان کے گھروں پہ جا کے لگا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو نوح کی کشتی میں سوار تھے پرچم ان کے گھروں پہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کی مثال, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو اب جن کے گھروں پہ پرچم ملے سمجھ لینا وہ اہل بیت والے. اس کے بعد جناب ابراہیم کے لیے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو لوگوں کو پھر پتہ نہ چل پایا کہ ابراہیم والے کون ہیں اور نمرود والے کون ہیں. پھر اللہ نے ایک پرچم لے کے بھیجا, کہا کہ جو بھی ابراہیم کے چاہنے والے ہوں ان کے گھروں پہ یہ پرچم لگا دینا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے ابراہیم نے آگ میں جا کے آگ کو گلزار کیا تھا تو پتہ چلا جو آگ میں کودنے کے بعد آگ کو پھول بنائیں ان کے گھروں پہ پرچم ہوتا ہے. اس کے بعد کے پرچم کے آگے بہت سارے باتیں ہیں, لیکن اس کے بعد آخری بات میں کر رہا ہوں, بات میری مکمل ہوگی کہ جنگ بدر میں, اسلام کی پہلی جنگ, مولا علی, جناب حمزہ اور جناب عبیدہ یہ یہاں سے رسول کے سپاہی بن کے جنگ میں پہنچے. سامنے سے بھی لشکر آیا, لیکن رسول اللہ نے جنگ بدر میں جو پہلا علم دیا وہ مولا علی کے حوالے کیا. مولا علی علم لے کے میدان میں آئے, جناب حمزہ نے بھی مارنے شروع کیے, جناب عبیدہ نے بھی مارنے شروع کیے. لیکن مولا علی نے دیکھا کہ ایک کے ہاتھ میں, سامنے والے کے ہاتھ میں, کیونکہ وہ بھی علم لے کے آتا تھا, پرچم لے کے آتے تھے, تو مولا علی نے دیکھا سامنے والے کے ہاتھ میں علم ہے, مولا نے مار دیا. علم گرا, دوسرے نے علم اٹھایا, مولا نے دوسرے کو بھی مار دیا. تیسرے نے اٹھایا, مولا نے تیسرے کو بھی مارا. چوتھے نے علم اٹھایا, چوتھے کو بھی مارا. 19 لوگوں نے وہ پرچم اٹھایا, لیکن مولا علی ان 19 کے 19 کو مارتے رہے. تو جناب عبیدہ نے پوچھا, یا علی آپ انہی کو کیوں مار رہے ہیں کہ جو پرچم لے کے آ رہے ہیں, علم لے کے آ رہے ہیں. مولا علی نے ایک جملہ کہا کہ سنو, اس علم کا تعلق شریفوں سے ہے, کافروں سے نہیں ہے. اور یہ علم والے 19 نہیں 19,000 بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں مارتا رہوں گا, کیونکہ علم ہمیشہ مومنوں کے پاس ہوگا, کافروں کے پاس نہیں ہوگا. اب آج کے دور میں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے ایمان کو ٹٹولیں. اور یہ علم بھی جو ہے یہ کائنات میں واحد ایسا پرچم ہے, اکیلا ایک ایسا پرچم ہے کہ ملک چاہے کوئی بھی ہو پرچم ایک ہی ہوتا ہے, سرحد چاہے جو بھی ہو پرچم ایک ہی ہوتا ہے. ورنہ ہر ملک کا جھنڈا الگ, ہر ملک کا پرچم الگ. لیکن عباس کی حکومت سرحدوں میں سمٹی نہیں ہے, سرحدوں میں نہیں سمٹی, سرحدوں سے بھی اوپر ہے, اور ہر جگہ عباس ہی کا علم ملے گا. اور یہی علم مولا علی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا. امام حسین نے کربلا میں کس موقع پہ علم دیا کہ جب جناب سکینہ اپنے چچا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں, چچا جان پیاس کلیجہ پھاڑے جا رہی ہے, کلیجے کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں, چچا پیاس برداشت نہیں ہوتی. کہا کہ اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دیجیے. مولا کے پاس آئیں, امام حسین کے پاس آئیں کہ بابا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی, چچا کو اجازت دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے عباس, اگر تم میدان ہی میں چاہنا چاہتے ہو تو پانی کی سبیل کرو, پانی کی سبیل کرو. آپ نے علم سنا کہ علم کہاں کہاں سے کہاں تک پہنچا, لیکن اس علم کی ایک غربت یہ بھی ہے
کہ جب یہ غازی کے ہاتھ میں علم دیا اور غازی رہوار پہ سوار ہوئے، کچھ دور چلنا چاہتے تھے، مولا نے روک دیا، کہا کہ عباس رک جاؤ۔ مولا عباس رک گئے، کہا کہ اب اپنے پرچم کو جھکا دو، علم کو جھکا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے کچھ کاٹا اور اسی علم پہ انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا۔ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی شہزادی زینب دیکھ رہی تھی۔ جب مولا حسین پلٹے تو کہا، پوچھا، بھیا یہ تو نے علم کے پھریرے پہ کیا کاٹا اور کیا لکھا؟ کہا کہ علم کے پٹکے پر پھریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب، میں نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ علم تھا، اور یہی علم جب جناب علی اکبر واپس لے کے آئے ہیں نا، تو اسی علم کو دیکھ رہی تھی جناب سکینہ، اور بچوں سے بار بار کہہ رہی تھی، دیکھو بچوں پریشان نہ ہونا، میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے، سر کھول کے زوجہ عباس ہٹ گئیں، منہ پیٹ کے علم سے سکینہ لپٹ گئیں۔ دو جملے روایت کے پڑھ کے مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ علم آیا لیکن علمدار نہیں آیا۔ کتنا بھروسہ تھا غازی کے اوپر، اہل حرم کو۔ روایت نے لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ جب شام غریبہ کے خیمے جل رہے تھے تو بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے نکل کے تیسرے خیمے میں، تیسرے خیمے سے نکل کے چوتھے خیمے میں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک 5 سال کا بچہ نکلا اور وہ دوڑتا ہوا فرات کے کنارے پہنچا اور بے بازوؤں کے لاشے کو سینے سے پکڑ کے ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے کان لگا کے سنا تو وہ بچہ کہہ رہا تھا، عباس اٹھو، زینب کی چادر چھن گئی، عباس اٹھو، سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں۔ کتنا یقین تھا غازی عباس کے اوپر۔ جب یہ قافلہ کوفے میں آیا تو کوفے کی ایک گھر کی شہزادی نے اپنی کنیز کو کچھ درہم دیے، کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان لے آؤ۔ مجلس ہو گئی مکمل۔ اگر رو سکتے ہو، قسمت میں رونا ہو تو پھر رو لیجئے گا، سوچ کے نہ روئیے گا۔ کہا کہ بازار سے کچھ لے آؤ۔ جب یہ بازار پہنچی اس کی کنیز، اس نے دیکھا ایک لٹا ہوا قافلہ ہے، اجڑا ہوا کاروان ہے، لیکن ان کے چہروں سے شرافت ٹپک رہی ہے۔ اس کی نظر ایک بچی پر آ کے ٹک گئی۔ اب وہ سامان لینا بھول گئی۔ گھر میں پہنچی، کہا شہزادی آپ نے منت مانی تھی نا کہ اگر آپ کے کوئی بیٹا ہوگا تو مولا حسین کی غلامی میں دو گی، آپ کے کوئی بیٹی ہوگی تو شہزادی زینب کی کنیزی میں دو گی۔ اللہ نے آپ کو کوئی اولاد نہیں دی، لیکن شہزادی میں نے آج بازار میں ایک ایسا قافلہ دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی آئی ہے۔ آؤ تم بازار کے اندر آؤ اور قیمت دو اور بچی کو خرید لو اور شہزادی زینب کے کنیزی میں دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم خرید لیں گے، لیکن تو بازار میں جا اور پوچھ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے۔ جب قافلہ سالار پتہ چل جائے تو اس سے 3 سوال کرنا۔ پہلا یہ کہ تمہارا نام کیا ہے، دوسرا یہ کہ تم آئے کہاں سے ہو، تیسرا یہ تمہاری خطا کیا ہے۔ وہ کنیز آئی، آنے کے بعد پوچھا اس قافلے کا سالار کون ہے۔ بیویوں نے چوتھے امام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کنیز چوتھے امام کی طرف بڑھی، کہا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ چوتھے امام نے کہا کہ اگر تیری شہزادی ہمارے حالات جاننا چاہتی ہے تو اس سے کہہ کہ بازار میں آئے۔ بازار کا لفظ سنا، 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے، اے جوان میری شہزادی کہاں اور کوفے کا بازار کہاں۔ مولا سجاد نے کہا کہ نہیں، اگر تیری شہزادی ہمارے حالات جاننا چاہتی ہے تو اس سے کہہ کے بازار میں آئے۔ یہ گھر میں پہنچی نے واقعہ بتایا۔ اس کی شہزادی پورے پردے میں اپنے آپ کو ڈھاکا، آئی بازار میں، چوتھے امام کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے، اے بھائی یہ بتا تیرا نام کیا ہے۔ مولا نے اپنی گردن کو اٹھا کے کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مدینے سے آئے ہیں۔ بس مدینے کا نام سننا۔ یہ شہزادی تڑپ گئی، کہا کہ بھائی تو نے کہا میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ ہم بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں، ہم بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں۔ جناب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے سر کو اٹھا کے کہا پھوپھی ریحانہ میں ہی سید سجاد ہوں،
یہ میری پھوپھی زینب ہے، یہ میری پھوپھی ام کلثوم ہے۔ جناب ریحانہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہتی ہیں میں نے مان لیا کہ تم سید سجاد ہو، یہ شہزادی زینب ہیں، یہ شہزادی ام کلثوم ہے، لیکن سید سجاد مجھے یہ بتا عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ کہا کہ پھوپھی وہ گھوڑے کی گردن میں دیکھو میرے چچا عباس کا سر، اتنا غیرت مند چچا۔ سیالم الذین ظلموا منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔